اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علی صاحب الانبیاء والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد۔ آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین کا جو ایشو ہے، روزانہ 70 سے 80 لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اب ایران پہ بھی اسرائیل نے حملہ کیا ہے، بیک پہ یمن، شام، لبنان، فلسطین اور ایران پہ اس نے حملہ چھیڑا ہوا ہے۔ اور اتنا یہ بغیرت آدمی ہے، نیتنیاہو جیسا بغیرت آدمی میں نے نہیں دیکھا، جو کہہ رہا ہے کہ میں پیس لانا چاہتا ہوں مڈل ایسٹ میں۔ 2 لاکھ فلسطینیوں کو شہید کر کے، 7,000 لبنانیوں کو شہید کر کے، کئی 100 یمنیوں کو شہید کر کے، کئی 100 شامیوں کو شہید کر کے، اور ایران میں اب لوگوں کو شہید کر کے کہتا ہے کہ میں کمن لے کر آ رہا ہوں۔ میں حیران ہوں ان کی ذہنیت پہ، صہیونیوں کے کس قسم کے لوگ ہیں۔ وہ مسلمانوں پہ افسوس ہوتا ہے مجھے، مصر پہ وہ کیسے وہ مارچ روک سکتے ہیں جو غزہ کا محاصرہ روکنا چاہ رہے تھے، ان کا کیسے روک رہے ہیں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا ویڈیو جس میں وہ غیر مسلم جو ڈاکٹر تھا جو انگلینڈ سے آیا تھا، وہ دھاڑے مار کر رونے لگا تھا کہ ان سے منتیں کر رہا تھا کہ ہمیں فلسطین کے لیے جانے دو۔ ان کو اسلام کے واسطے دے رہا تھا مصر کی سیکورٹی فورسز کو، لیکن ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس سے بے شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ نبی پاک کی امت میں تو درد ہونا چاہیے، نبی پاک کی امتی کو تو درد ہونا چاہیے، صرف مسلمان کا نہیں، غیر مسلم کا۔ وہ غیر مسلم درد رکھ رہا ہے آپ نبی پاک کی امتیوں کا، اور ان کے میں درد نہیں، اس سے بڑھ کے بے شرمی نہیں ہو سکتی۔ وہ 12 لوگ جو گئے تھے میڈلین شپ میں، جو اٹلی کے جزیرے سسلی جزیرے سے گئی تھی ان کا محاصرہ توڑنے غزہ کا، ان میں سے 7 سے 8 لوگ غیر مسلم تھے اور 3-4 مسلمان تھے۔ اور 22 سالہ گریٹا تھنبرگ تھی سویڈن کی، جو ان کی مشہور جو ایکٹیوسٹ ہے، سوشل ایکٹیوسٹ، وہ بھی گئی تھی اس مسئلے کے لیے۔ آپ اندازہ کر لیں، انہوں نے کہا تھا ہم ہر حال میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم غزہ کے لیے آواز اٹھائیں، اور وہ انہوں نے اٹھائی۔ میں اب مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اللہ کے آخری نبی کی امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ جن کے پاس مال ہے، یا امیر ہے، عمراء ہے، شرفاء ہے، یہ مال ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہنا، یہ قبر میں نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ یہ قبر میں یہ تبھی آپ کو راحت دے گا۔ پیسہ اگر آپ اللہ کے راستے میں لگائیں گے، مظلوموں کے لیے، یتیموں کے لیے، یہ تبھی آپ کو راحت دے گا، اس کے نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کا پیٹ قبر کی مٹی سے ہی بھرے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ لوگ فائدے میں رہیں گے جو اپنے پیسہ اچھائی کے کاموں میں لگاتے ہیں، اس کے علاوہ جو اچھائی کے کاموں میں نہیں لگاتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ خسارے میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ قیامت کے دن سانپ بن جائے گا، سانپ بن جائے گا۔ وہ مال آپ کے لیے سانپ ہوگا۔ تو اس سے قبل کہ اس مال کی آپ زکوٰۃ نہ دیں، وہ آپ کے لیے سانپ بن جائے، آپ کو یہ فلسطینیوں کی مدد کریں، اللہ کا واسطہ دے کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فلسطینیوں کی مدد کریں، جو جارڈن میں مہاجرین ہیں، جو مصر میں مہاجرین ہیں، اردن میں، ان کی ہر حال میں مدد کرے۔ شیب ابی طالب بھی ہو گئی، یا دوسری تنظیمیں جو بھی بیت السلام ہے، جماعت اسلامی ہے، اور جو بھی تنظیم ہے، آپ ان کی اللہ کا واسطہ لے کے جو یتیم ہو رہے ہیں ان کی کفالت لیں۔ جو عمرہ سے کہہ رہا ہوں، جو خربوں پتی ہے، اگر آپ 2-3 یتیموں کی کفالت آپ لیں گے، اگر 10-12 یتیموں کی فلسطین کی کفالت لیں گے، ان کے یتیم بچوں کی، تو آپ کو مسئلہ نہیں پڑے گا، اللہ آپ پہ رحمتوں کا اور نزول کر دے گا، آپ کو اور دے دے گا۔ آپ کو یہ ہر حال میں کرنا ہے، کیونکہ سنت رسول ہے یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کا خیال کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جو کہ انا وکافل الیتام فی الجنت ہکذا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے ساتھ جو جنت میں یتیم کی جس نے کفالت کی وہ اس طرح ہوگا۔ حضور نے انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ سب سے بہترین گھر اللہ کے نزدیک ہوا ہے جس میں یتیم کا خیال رکھا جائے۔ افسوس مسلمانوں، افسوس
غیر مسلموں میں تو غیرت آ گئی. انجلینا جولی جیسی اداکارہ، امریکن اداکارہ، وہ کہتی ہے کہ فلسطینیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کا ظلم بند کرو. غیر مسلم بھی آواز اٹھا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کے کچھ نہ کر سکیں. یہ افسوس کی بات ہے. میں اپنی اس لیے میں آپ کو اگزامپل اس لیے دوں گا کہ میں نے الحمدللہ خود 1,10,00,000 بھجوایا ہے، کوشش کر کے لوگوں سے، دوستوں سے، گھر والوں ساتھ ایفرٹ کر کے شیب ابی طالب. یہ اب آپ پر ہے. اب میں آپ کہتا ہوں غریبوں سے بھی کہتا ہوں، جس کے پاس 100 روپیہ بھی اگر دے سکتا ہے تو دے، شرمائے مت. 200 روپیہ بھی دے سکتے دے، 300 دے سکتے دے. اللہ کے واسطے شرماؤ مت، اللہ کے واسطے شرماؤ مت. یاد رکھو کہ کربلا، شہدائے کربلا کا مہینہ آنے والا ہے، حسین ابن علی کا مہینہ آنے والا ہے. اس کو کبھی نہ بھولنا، حسین کی قربانی کو نہ بھولنا. امام حسین نے ظالم کے خلاف قربانی دے دی، اپنے گھر بار ان کا لٹا دیا. علی اکبر جیسا حسین نوجوان اللہ کے راستے میں لٹا دیا. علی اصغر جیسا، غازی عباس جیسے باقی حسین نوجوان بنی ہاشم کے لٹے. ان کے صحابہ، ان کے جو ساتھی تھے اللہ کے راستے میں ذبح ہوئے. امام حسین نے کہا میں اللہ تیرے لیے ذبح ہونا قبول کر رہا ہوں، لیکن دین سے غداری قبول نہیں کروں گا. میں تیرے علی اکبر اپنا لٹا تیرے واسطے قربانی دلوا رہا ہوں، لیکن میں دین سے غداری قبول نہیں کروں گا. ظالم کے خلاف نہیں جھکوں گا، مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اور آخر میں جب حضرت حسین گئے، ایک جملہ کہا جب آخری جنگ کرنے لگے کہ آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا علی اکبر نہ رہا، آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا علی اصغر نہ رہا، آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس نہ رہا، آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کے اونو محمد نہ رہے، آؤ محمد کے نواسے کی جنگ دیکھو، فاطمہ علی کے لال کی جنگ دیکھو، آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دنوں سے بھوکا پیاسا ہے، جس کو سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر جنگ کرتے کرتے سجدے کی حالت میں سر قلم کر کے امام حسین شہید ہو کے پیغام دے گئے، سرداد ناداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ الا حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.